بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 254، آیت نمبر ہے 105، 106 اور 107۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نصرف الآیات، ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں نشانیاں۔ وَلِيَقُولُوا، اور وہ کہتے ہیں درستہ، آپ نے پڑھ لیا، آپ نے کسی سے سیکھ لیا۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، حالانکہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے اس قرآن کو لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جاننے والی قوم کے لیے۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ، آپ پیروی کریں جو آپ پر وحی کیا گیا ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، ما اشرکوا، وہ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر کوئی محافظ۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں ہے آپ ان پر کوئی وکیل یا کارساز۔ بات یہ ہے کہ یہاں ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق جو ہے وہ کی ہے کہ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، نصرف، پھیر پھیر کر لانا۔ اللہ نے قرآن میں بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں مختلف مثالوں کے ساتھ، کہیں مچھر کی مثال، کہیں مکھی کی مثال۔ ایک مکھی تم سے اگر کچھ لے جائے تم واپس نہیں لا سکتے، کوئی غیر اللہ واپس نہیں لا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف قصے بیان کیے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ، پھر نصیحتیں ہیں، پھر عبرتیں ہیں، قارون کا واقعہ، بہت ساری مثالیں اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کر لاتے ہیں۔ درستہ کا معنی ہوتا ہے کسی سے پڑھنا۔ مشرکین مکہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک یہ بھی الزام تھا، وہ کہتے تھے یہ کسی سے پڑھ کے آتا ہے۔ نبوی دور میں مکہ کے اندر دو عیسائی رہتے تھے، ان کا نام ایک کا جبر تھا، ایک کا یسار تھا۔ تو وہ اپنی کوئی کتاب پڑھتے رہتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس راستے سے گزر ہوتا تھا، تو مشرکین نے یہ کہا کہ یہ وہاں سے گزر کے چونکہ آتا ہے اور ان کی باتیں آ کر ہمیں سناتا ہے۔ تو یہ الزام تھا کہ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، وہ کہتے ہیں آپ کسی سے پڑھ کے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یہ کیا بات ہوئی بھی؟ کوئی اگر گزرتے گزرتے کو کان میں آواز پڑ جائے اس سے بندہ سیکھ جاتا ہے تو تم کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ تم بھی لا دو اس طرح کا قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دیا، دوسرے مقام پہ انہم یقولون انما یعلمہ بشر، وہ کہتے ہیں یہ کسی بشر سے سیکھ کے آتا ہے، حالانکہ وہ دونوں اجمی تھے، عیسائی تھے، باہر سے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لسان بشر لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، ان کی زبان ہی اجمی ہے، یہ قرآن کی زبان تو عربی ہے، تو پھر کیسے سیکھ لیا؟ پھر سیکھنے کے لیے تو وہاں پہ بیٹھنا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے، گزرتے گزرتے کیسے سیکھ لیا؟ تو یہ بات ہے وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، وہ کہتے ہیں آپ نے سیکھ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، سیکھا نہیں، ہم نے کھول کھول کر بیان کیا ہے نشانیاں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جاننے والی قوم کے لیے۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن رَّبِّکَ، اے پیغمبر آپ نے ان کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا، آپ کا کام ہے آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ پر وحی کی گئی ہے، آپ وحی کی پیروی کریں، ان باتوں پر دھیان نہ دیں۔
کیا چیز وحی کی گئی؟ لا الہ الا ہو، یہ ایک جملہ ہے۔ قرآن میں بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس جملے کی وضاحت کی ہے، لا الہ الا ہو۔ قل یا اہل الکتاب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت اس کی دیتے تھے، سب انبیاء نے دعوت اسی جملے کی دی ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء، الی کلمۃ، ایک کلمے کی طرف آ جاؤ۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا، اے یہود، اے عیسائیوں، ایک کلمے کی طرف آ جاؤ۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تمہارے اور ہمارے درمیان مشترکہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، بلکہ پیغام یہ ہونا چاہیے، جو بھی مشرک بھی ہے اس کو بھی آپ یہی کہیں، یار لا الہ الا اللہ پڑھا ہے نا، تو لا الہ الا اللہ کی طرف آ جاؤ، بس دعوت یہ ہے، لا الہ الا اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اور فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے اعراض کرنا ہے، کیونکہ مشرک ہوتا ہے نا، جہل ہوتا ہے، اس سے لمبی لمبی بحثیں کریں گے نا آپ کا اپنا ایمان جو ہے وہ خطرے میں چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس لیے ایسے جاہلوں سے بحث نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس آیت میں اور کل کی سبق میں ہم نے یہ پڑھا ہے، جہاں شرک ہو وہاں توحید کا اعلان ضروری ہے، جہاں شرک ہو وہاں پہ توحید کا اعلان کریں آپ، لا الہ الا ہو۔ لوگ شرک میں باتیں کر رہے ہیں، آپ لا الہ الا ہو۔ کل کے سبق میں پڑھا سبحانہ ہو، اللہ کی پاکی بیان کریں، لا الہ الا اللہ کا جملہ بولیں۔ شرک کے مقابلے میں توحید کا اقرار ضروری ہے۔ لوگ شرک کیے جا رہے ہیں، آپ چپ کر کے آ جائیں گے تو آپ کا شمار بھی اللہ نہ کرے ان میں ہو جائے، تو آپ ساتھ توحید کا اعلان کریں۔ تم شرک کر رہے ہو، میں کہتا ہوں لا الہ الا ہو، توحید کا اعلان کریں۔ یہ وہ جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی، شہید اللہ انہ لا الہ الا، اللہ بھی لا الہ الا پڑھتا ہے، اللہ نے بھی لا الہ الا پڑھا، فرشتوں نے پڑھا، انبیاء نے پڑھا، اور ہمیں آگے پڑھنے کا حکم دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، یہ وہ کلمہ ہوگا کل قیامت کے دن سب سے بلند ہوگا۔ کتنا بلند؟ وہ حدیث آپ لوگوں نے مشہور سنی ہے، 99 رجسٹر بندے کے گناہ کے ہیں، ایک پرچی آئی نیکی کی، صرف ایک پرچی، اور وہ بھاری ہو گئی، اور اس پرچی میں کیا لکھا تھا بھلا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو انسان کا خلوص نیت کے ساتھ پڑھا ہوا، صدق دل کے ساتھ پڑھا ہوا لا الہ الا اللہ کل قیامت کے دن میزان بھر دے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ محدثین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، قلب سلیم جو لائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ قلب سلیم ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر لا الہ الا اللہ کی وضاحت بھی ہو، ساتھ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے، اور لا الہ الا اللہ کو وہ سمجھتا ہے، لا الہ الا اللہ کا فہم ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو لا الہ الا اللہ کا فہم دے دے، لا الہ الا اللہ کی سمجھ دے دے۔ ایک وہ لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھ دیتے، ایسا لا الہ الا اللہ شاید ابو جہل پڑھ لیتا، لیکن بات یہ ہے کہ جس کو فہم آ جائے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کسی اور کے آگے نہیں جھکنا، جھکنا اب صرف اللہ کے سامنے۔ قرآن نے صرف لا الہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، فعلم، فعلم کے الفاظ ہیں، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، کہ اس کو جاننا بھی ہے، اس کو پہچاننا بھی ہے۔ یہ کہتا کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب کسی اور کے سامنے نہیں جا کر جھکنا، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ تو بہرحال لا الہ الا اللہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے آپ نے جو ہے وہ اعراض کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جنت کے 8 دروازوں سے اسے آواز آئے گی، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت ہے۔ تو بہرحال وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، یہ آیت سمجھنے والی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو دنیا میں کوئی شرک نہ کرتا، کسی کی کیا مجال ہے اللہ اسے بھلائے اور وہ نہ آئے۔ آپ دیکھنا کتنے لوگ گھروں کے اندر سوئے ہیں، اذان ہوئی ہے، اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرشتے ہیں یا دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں انسان اور جن کے علاوہ، ان کے اندر نافرمانی کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اگر کسی فرشتے کو رکوع پہ لگایا ہے نا، وہ رکوع پہ لگا ہوا ہے، اس کی مجال نہیں ہے وہ رکوع سے اٹھ جائے۔ اسی طرح دیگر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جس کام پہ لگایا ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے، آج تک سورج نے کبھی نافرمانی کی ہو، چاند نے کہا ہو میں نے نہیں نکلنا، تو ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اسی طرح انسان بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اختیار دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے گناہ کرنے کی طاقت دی، ہم نے نیکی کرنے کی طاقت دی، ہم نے گناہ کا راستہ دکھا دیا، ہم نے نیکی کا راستہ دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے وہ توحید پہ یا مجبوراً جبری طور پر مسلمان بنانا نہیں چاہتا۔ بات یہ ہے کہ اللہ کسی کو جبری مسلمان نہیں بنانا چاہتا، ورنہ کسی کی مجال نہیں تھی
کہ وہ جو ہے وہ شرک کرے۔ تو یہ شاء اللہ کا معنی یہی ہے، اگر اللہ چاہتا تو اللہ نے چاہا کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں چاہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات بنا دیا، انسان کو دل دے دیا، انسان کو عقل دے دی، انسان کو فہم دے دیا، کتاب مبین دے دی، انبیاء آ گئے، جہنم کے وعیدیں آ گئیں، جنت کی خوشخبری آ گئیں، یہ سارے راستے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ اب فرمایا جو جس راستے پر چلے گا اس کے لیے وہ راستہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، جو نیکی پر چلے گا نیکی کا راستہ آسان ہے، جو گناہ پہ چلے گا اس کے لیے گناہ کا راستہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ہے ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو کوئی شرک نہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل، اے پیغمبر نہ تو آپ ان پہ کوئی محافظ ہیں اور نہ ہی آپ ان کے کوئی نگران ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے بات کو پہنچا دینا، دعوت دے دینا، دعوت دینا جو ہے وہ ہمارا کام ہے۔ اگر کوئی بات مانتا ہے نہیں مانتا، کسی کو جبری طور پر پکڑ کے ہم مسلمان نہیں بنا سکتے۔ تو اسلام، یہ جو جملہ ہے نا تلوار کے زور پر پھیلا ہے، غلط ہے۔ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، جبری کسی کو مسلمان نہیں بنایا گیا کہ کسی کی گردن پہ تلوار رکھ کے کہا گیا وہ مسلمان بن، نہیں۔ صحابہ اکرام کے اخلاقیات تھے، صحابہ اکرام کا کردار تھا، صحابہ اکرام کی دعوت تھی جو انہوں نے پیش کی اور لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔